شادی کرنا چاہتا ہوں تو کوئی ترکیب بتائیں کہ میری پہلی بیوی جو ہے وہ راضی ہو جائے. اس کے راضی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. راضی کرنے کی ضرورت ہو تو میں ترکیب بتاؤں. جب اسلام نے یہ پابندی لگائی نہیں کہ پہلی بیوی سے اجازت دو تو کیا ضرورت ہے ترکیبیں کرنے کی یا وظیفے پڑھنے کی. اجازت دیں نہ دیں، تم صرف یہ دیکھو کہ کیا تم دوسری شادی کے قابل ہو، فزیکلی طور پہ، مالی طور پہ، اس کے نان نفقہ عزت عافیت کی حفاظت کے طور پہ. اگر تمہارے اندر اتنا قوت طاقت ہے بالکل کر لو، پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں. فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. اور اگر نہیں ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. اگر تمہارے اندر اتنا مال نہیں، طاقت نہیں، یا دو بیویوں کو راضی نہیں کر سکو گے تو اس سے بہتر ہے پھر ایک سے ہی گزارا کرتے رہو. وہ عربوں کا محاورہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب آدمی دوسری شادی کرتا ہے کأنہ بین النارین، وہ دو آگ کی لکڑیوں کے درمیان میں ہوتا ہے. علاج یہ ہے کہ تیسری کر لیں. بھائی وہ کیوں لے گا جب پہلی پر جب دوسری سوکن آتی ہے نا تو لڑائی ہوگی نا، کہ جڑاپا ہوگا نا. جب تیسری آ جائے وہ دونوں ٹھنڈی ہو جائیں گی، پھر سارا کام ٹھیک ہو جاتا، سیٹ ہو جاتا ہے، پھر جھگڑا نہیں ہوتا ہے. بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں طلاق کو بے انتہا برا چیز سمجھ لیا گیا ہے. یہ ہم پر عیسائیت کا بھی اثر ہے، ہندو مت کا بھی اثر ہے. اور طلاق مطلقہ عورت کے بھی دوسرے نکاح کا کوئی سوال ہی نہیں. اگر کوئی مطلقہ عورت یا بیوہ عورت نکاح ثانی کرتی ہے تو اس پر بھی فقرے چست کیے جاتے ہیں، اس سے رہا نہیں گیا، یہ بیٹھ نہیں سکی وغیرہ وغیرہ. اس لیے عورتیں عام طور پر اس سے بچتی ہیں. ہمیں جو اسلامی اسپرٹ ہے اس کو رکھنا چاہیے. انکحوا الایام منکم، بیواؤں کا نکاح کرو، تو یہ فرض ہے، لازم ہے. عرب ممالک میں آج بھی کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہوتی. اور قرآن مجید میں بھی ایک جگہ پر سورہ نساء میں کہا گیا ہے کہ اگر تمہارا معاملہ آپس میں نہیں نپٹا تو ٹھیک ہے، علیحدہ ہو جاؤ، کوشش کرو حتی الامکان کے نباہ ہوتا رہے. لیکن اگر کسی وجہ سے مزاج ہی نہیں مل رہے، ہر وقت کی کھٹپٹ ہے، اور کوئی جو ہے میڈیشن حکم من اہلہ و حکم من اہلہا، ایک حکم اس کے بیوی کے رشتہ داروں میں سے، ایک حکم جو ہے شوہر کے رشتہ داروں میں سے، وہ بیٹھ کر کسی طرح معاملہ سلجھائیں، نہیں سلجھتا تو علیحدہ ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ دونوں کے لیے کوئی بہتر شکل پیدا کر دے گا. گویا کہ ایک طرح کی پرسویشن ہے کہ بدے نہ رہو زبردستی، چاہے نہ تمہارے مابین محبت ہے، نہ موافقت ہے مزاج کی، ہر وقت کی کل ہے، ہر وقت کا جھگڑا ہے، ہر وقت کی جو ہے وہ میں تو ہو رہی ہے، تو اولاد پر بھی منفی اثر پڑ رہا ہے. ان کا کردار جو ہے وہ منفی قسم کا بنے گا، تو اس سے بہتر ہے طلاق. تبھی لوگ پریشان ہیں، رشتے ہی نہیں مل رہے، رشتے ہی نہیں ہو رہے. وظیفہ بتا دیں، اب خرید رسالوں والوں سے رابطہ کرا دیں ہمارا، اور فلانے سے بتا دیں. میں کہتا ہوں بھائی میرے پاس جب لڑکیوں کے والدین کے فون آتے ہیں بیٹی کے لیے رشتہ بتا دیں، میں کہتا ہوں آرڈر پہ بنوانا پڑے گا. بندے مارکیٹ میں ہے ہی نہیں تو کہاں سے لائیں. ابھی میرے سفر سے پہلے 2 ہفتے پہلے کی بات ہے. یہ زمینی حقائق ہیں. اب آپ اس میں مجھے احمق کہیں، بیوقوف کہیں، یا کہیں یہ کیسی الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں، تو وہ آپ کی مرضی ہے. لیکن گراؤنڈ ریئلٹیز جو ہوتی ہیں نا ان کو تسلیم کرنا پڑتا ہے. اس کے خلاف آپ چلیں گے تو مار کھائیں گے مزید. ایک خاتون آئی میرے پاس 2-3 ہفتے یا 1 مہینہ ہو گیا ہوگا اس کو، اپنی بیٹی کو لے کر آئی کہ اس کے رشتے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. میں نے اس خاتون سے کہا، وہ ان کی بچی بھی موجود تھی، میں نے کہا کہ آپ پڑھی لکھی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں بھی میری بیٹی نے BA کیا ہوا ہے. تو میں نے کہا میں آپ کی بچی کو سمجھاؤں گا، یہ ذرا ایجوکیٹڈ ہے، ان کی شاید سمجھ میں آ جائے. وہ خاتون تو بیچاری بالکل ہی ان پڑھ سی معلوم ہو رہی تھی. میں نے ان سے کہا، میں نے کہ مجھے ایک بات بتائیں کہ 50 خواتین بیٹھی ہوئی ہیں یا 100 خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، میرے پاس 50 روٹیاں ہیں، ہر خاتون کو بھوک لگ رہی ہے، ہر ایک کو روٹی کھانی ہے اور پوری 1 روٹی کھانی ہے. سب کی خواہش کیا ہے کہ میری روٹی میں کوئی دوسری خاتون میرے ساتھ شریک
بولیں بھائی نہ. تو میں کیا کروں گا؟ اب میں جب روٹی تقسیم کر رہا ہوں تو میں کہہ رہا ہوں عورتیں 100 ہیں اور روٹیاں کتنی ہیں 50. تو میں خواتین سے خطاب کر کے کہوں گا کہ بھائی 50 روٹیاں ہیں، 100 میں برابر نہیں آ سکتی. تمام خواتین سے گزارش ہے کہ ہر خاتون جس کو روٹی ملے وہ اپنی روٹی میں کسی دوسری بہن کو اپنے ساتھ شریک کر لے، کیونکہ بالکل بھوکا رہنے سے بہتر ہے آدھی تم کھا لو آدھی اس کو کھلا دو. خواتین کہیں نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو عدل کیسے ہوگا، کٹے گی کیسے بالکل بیچ سے درمیان سے، عدل تو ہو ہی نہیں سکتا.